الحمد لله وكفى من على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے وہ اعمال پڑھے جا رہے ہیں جو بظاہر معمولی اور اپنی سنگینی میں یا اپنی عظمت میں بہت ہی بڑے۔ ایسے ہی اعمال میں سے ایک کسی مسلمان کی عزت کے متعلق ناحق زبان درازی کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے۔ ہم اسے کتنا آسان لیتے ہیں، بلکہ اگر کسی کی ناحق توہین کر لیں تو اندر ہی اندر نہیں بلکہ بڑی مجلسوں میں اپنے خلاف گواہی لکھواتے ہیں۔ میں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، میں نے اس کی اچھی طرح ٹھکائی کی، میں نے اس کی خوب کلاس لی، اور کیا کچھ اپنی بربادی کے بیانات اللہ کے فرشتوں کو قلم بند کرواتے ہیں۔ ایسا کرنا باعث فخر نہیں، باعث عذاب اور مصیبت۔ سماعت فرمائیے، امام ابو داؤد نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق۔ بے شک سنگین ترین سود، بے شک سنگین ترین سود میں سے کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا ہے۔ اور یہ معلوم ہے ایک درہم سودی جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سخت عذاب۔ اور شادی شدہ ایک دفعہ بدکاری کرے، اس کی سزا یہ پتھر مار مار کے اس کی جان ختم کی جائے، اور یہ گناہ اس کے برابر ہے سنگین ترین سود، اس میں سے ایک ہی ہے۔ اب گناہ دیکھیے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ ہماری حماقت کو دیکھیے کہ ہم خواہ اپنا ستیہ ناش کس طرح کرتے۔ ایک اور گناہ جو بہت ہی سنگین ہے اور جس کے بارے میں بعض لوگوں میں کوتاہی بڑی شدید، قرض ادا کیے بغیر مرنا۔ حضرات ائمہ نسائی، حاکم اور بغوی نے حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پہ رکھا، اس طرح۔ اور یہ جو رکھنا ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ پریشانی کو یا خوشی کو؟ پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ
ماذا نزل من التشدید، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، کس قدر سختی نازل ہوئی ہے. ہم چپ رہے اور خوف زدہ ہو گئے. اللہ اکبر. صحابہ میں جرأت نہ رہی کہ پوچھ پائیں کیا ہوا، چپ. دوسرے روز میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذا التشدید الذي نزل، یہ سختی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور قسم نہ بھی کھائیں تو بات غلط ہے یا سچ؟ صرف سچ. لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر ایک آدمی بے شک اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، یعنی عام خیال کے مطابق جام شہادت نوش کرے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر دوسری دفعہ اسے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتل، ثم قتل، پھر اسے بولو کتنی دفعہ شہادت پائی، وعلیہ دین، اور اس کے ذمہ قرض ہو، ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہ ہوا. انا للہ و انا الیہ. اور شہید اس کے بارے میں یہ ہے، اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. شہید ایک رائے یہ ہے کہ وہ اتنا بلند ہو چکا، اس کو غسل نہ، رائے نہیں، اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں پہنانا، اسی کفن میں دفنا دو، کہ اتنی شان والا وہ خون ہے، اور اتنی شان والے وہ کپڑے بدلنے بھی نہیں، اور روز قیامت اس کے خون سے کستوری کی خوشبو جیسی مہک آئے. لیکن اگر ایک نہیں 3 دفعہ بھی شہید ہو جائے اور ذمہ قرض ہے، ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض اس کے ذمہ سے ادا کیا جائے. ایک اور گناہ اسی پر روکتے ہیں کہ وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بظاہر ان میں معمولی باتیں جو اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی سنگین ہے، ان سے محفوظ رکھے، اور جو پھنس چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات